السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله ثم الحمد لله کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا رمضان کریم میں بیٹھ کے قرآن کا کچھ حصہ ڈیپلی اسٹڈی کرنے کے لیے اور اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ تفقہ و دین عطا کریں، آیات کا وہ سمجھ عطا کریں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سمجھ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سمجھ کے اس پہ عمل کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سورہ التوبہ ہم لوگوں نے ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ التوبہ کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بیسک جو انٹرو لیا تھا سورہ التوبہ کا سٹارٹ میں، اور اس کے بعد ہم نے 5 آیات کور کی تھیں۔ ٹارگٹ 6 کا تھا لیکن ہم 5 کر سکے تھے۔ آج باذن اللہ تعالیٰ چھوٹا سا جسٹ دے کے بیسک سے ٹرانسلیشن کر کے پہلی آیات کی، تاکہ یاد آ جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم آیا نمبر 6 سے 16 تک، آیا نمبر 6 to 16 تک باذن اللہ تعالیٰ کور کریں گے۔ سیم فارمیٹ تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے ہم کہ روٹ ورڈز
یا مادہ یا لفظ کا مادہ کیا ہے، تو تھوڑی عربک کی انڈرسٹینڈنگ آئے ہمیں، پلس پھر آیت کے اندر کتنے پارٹس ہیں اور وہ ہر پارٹ میں آیت ہر حصہ کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اوور آل اس کی معنی اور اس کی جو ڈیپتھ ہے، پلس تھوڑا سا ورلڈ ویو دیکھیں گے کہ آج کل کے حالات میں وہ آیات کس طریقے سے ہم عمل کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور کیا کیا ہم کس کس اینگل سے ہم اگنورنٹ ہیں۔ بسم اللہ، ہم لوگ جو پہلی 5 آیات ہم نے کی، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے وہ، کوئک سا جسٹ کپل آف منٹس۔ سب سے پہلے آیت کے اندر براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے براءت کا اعلان کر دیا، بری الذمہ ہو گئے، اور ان کے معاہدوں سے بیسیکلی براءت کا اعلان کر دیا، یا ان سے گیٹ ریڈ ہونے کی بات کی۔ اس کے بعد فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، اور پھر یہ حکم دیا کہ جو کفار یا مشرکین مکہ تھے، ان کے لیے خاص یہ حکم کہ 4 مہینے تک، اسپیشلی وہ لوگ جو معاہدے توڑ رہے تھے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے ساتھ، ان لوگوں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے تک آپ کو مہلت ہے۔ اور اس کی ہم ڈیپتھ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ یہ 4 مہینے کی مہلت کا مقصد کیا تھا۔ وہ اگر کسی نے نہیں سنی تفسیر تو پلیز وہ اپلوڈ ہوئی بھی ہے یوٹیوب چینل پہ، آپ ضرور سنیے۔ اور پھر یہ کہ اس مہلت کے بعد ان کو کلیئر ڈکلیریشن بھی دی گئی ہے کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک جان لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 3 ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے، اور اس کے رسول بھی مشرکوں سے بری ہیں، بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی بری ذمہ ہونے کا اعلان تو کر دیا، لیکن ساتھ ہی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9 ہجری کا جو حج تھا، اس میں جب جو حضرت ابو بکر کی امامت میں ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیڈنگ پوزیشن دے کے بھیجا تھا، اور بعد میں حضرت علی کو بھیجا تھا یہ آیات دے کے کہ آپ جا کے ڈکلیئر کریں، یہ اعلان کریں۔ تو یہ پھر 10 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ یعنی 10 کا جو یوم نہر کا دن ہوتا ہے، اس دن پھر یہ عام اناؤنسمنٹ کی گئی 9 ہجری کے حج میں۔ کیا اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشرکوں سے بری ذمہ ہیں، اور یہ کہ اگر کوئی تم میں سے توبہ کر لیتا ہے، اور اگر تو وہ قابل قبول ہیں، وہ ایکسیپٹیبلٹی ہے ان کے لیے، لیکن اگر کوئی اسٹل منہ موڑتا ہے، اب بھی وہ آنا نہیں چاہتا، تو اگین پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ اور پھر آگے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر اس گروپ کا ایکسیپشن بتا دیا گیا، اِلَّا الَّذِينَ، لیکن دیر از ون ایکسیپشن۔ واٹ از ایکسیپشن؟ یعنی تمام مشرکین کو بیسیکلی تو برات کا اعلان کر دیا گیا نا ان کے لیے، اب آپ کے پاس یہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کے بعد قتل ہوں گے، جہاد قتال ہوگا ان کے خلاف۔ لیکن پھر ایکسیپشن اس آیت میں، آیت نمبر 4 کے اندر ایکسیپشن میں کون سے لوگ ہیں، کون سے مشرکین کو ایکسیپشن دیا گیا کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے وہ لوگ جن لوگوں نے عہد نہیں توڑے، ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، ایک یہ کہ انہوں نے عہد میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی ظاہر میں آ کے لڑائی فساد نہیں کیا، اور وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی بیک گراؤنڈ میں کوئی سازش کرنے میں کسی دوسرے اینیمی کی مدد کی۔ تو ایسے جو مشرکین ہیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مؤمنین کو کہا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں، عہد کی مدت کو پورا کر لیں۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، کہ ان کی عہد کی جو مدت ہے، جو ٹائمنگ ان کے ساتھ ڈیسائیڈڈ ہے، وہ پوری کر لیں۔ بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ آخر میں اینڈ میں، آیت کے اینڈ میں، متقی لوگوں سے محبت کرنے کا مطلب یعنی جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں
ان کو یہ متقین کی ایک بڑی صفت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو یہاں پہ متقی کہہ رہے ہیں کہ جو عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور مؤمنین ہمیشہ عہد کی پاسداری کیا ہی کرتے ہیں۔ مومن کو یہ کبھی کبھی یہ نہیں سزاوار کہ وہ وعدہ خلافی کرے۔ اس کے بعد فَإِذَا صَلَحَ، بس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں، گزر جائیں۔ کون سے حرمت والے مہینے؟ یہ 4 مہینے کا جو ٹائم مشرکین کو دیا گیا تھا، once it's passed، یہ جب نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ، جہاں ان کو پاؤ، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ تم ان کو قتل کرو، اور اس کے بعد اور انہیں گھیرو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور ان کو ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھیں، یعنی کہ اس حد تک باریک بینی سے زور دیا گیا قتال کے اوپر، کہ جو لوگ اتنا کھل کے دشمنی پہ آ گئے ہیں، جو اتنا کھل کے کہ مولت کے بعد بھی وہ دشمنی کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کو اور قرآن کی وحی کو نہ مانتے ہیں اور کھلے اس کے دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور نہ صرف قتل کرو بلکہ انہیں اگر اس کے بعد انہیں پکڑو بھی، پھر انہیں گھیرا ڈالو، اگر کہیں پہ وہ محصور ہو گئے ہیں کسی جگہ پہ، یعنی اندر بند کر لیا، جا کے قتل نہیں کر سکتے تو اس جگہ کو گھیر لو، اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو، یعنی ہر طریقے سے ان کو وہ کرو، اسکروٹنی کے انڈر رکھو، اور دیکھو اور چیک کرو، اور انہیں پکڑو جہاں جہاں تک، جس حد تک جا سکتے ہو۔ اتنی کلیئر آیات، اور پھر بھی لیکن پھر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ پھر اگر توبہ کر لیں، صرف لپ سروس نہیں، توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں، صلاح کو قائم کریں، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت پہ، اس چھوٹے سے اس کے بعد آیت ریپیٹ کے، اگر کسی کی پہلی کلاس مس ہوئی ہے تو وہ ضرور سن لیں، پھر ان کو تھوڑا سا پتہ چل جائے گا، کافی ساری چیزوں کے ریفرنسز دیے ہیں تاکہ کمپلیٹ ہو۔ ہم آگے چلتے ہیں، بسم اللہ۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنْ اور اگر، أَحَدٌ کوئی، من المشرکین مشرکین میں سے، استجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے۔ استجارہ کا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جیم واو را، جیم واو را، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ somebody seek protection from you، seek protection، to seek protection from you۔ تو اور یہ قرآن کے جو لفظ اس روٹ کے ساتھ 13 دفعہ اس روٹ کے ساتھ ورڈز آئے ہیں قرآن کے اندر۔ تو اگر آپ سے کوئی پناہ مانگے تو کیا کرے؟ فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیں، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر ابلغہ، اسے پہنچا دیں، ابلغہ بلغہ سے ہے پہنچانے، پھر اسے پہنچا دیں مأمنہ، اس کی امن کی جگہ پہ۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ قوم، لوگ ہیں یا قوم ہے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ اچھا، اب کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی امن کی مدت گزرنے کے بعد اگر مشرک جس سے تمہارا کوئی عہد نہیں تم سے درخواست کرے، یعنی اب امن کا ٹائم سے مراد کیا تھا؟ وہ 4 مہینے جو انہیں بیسک ٹائم ملا تھا، اگر وہ گزر گیا ہے اور اب ان کو، اوپر والی آیت میں نے بتا دیا کہ حکم آ گیا کہ اب ان کو قتل کرو، اب ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ تو ابھی بھی سازشیں کر رہے ہیں، ہر طرح کی ایول اور ٹریچریس حرکتیں کر رہے ہیں، امٹ کے آ رہے ہیں مسلمانوں کو مارنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ، تو ان کو قتل کرو۔ تو جب ان کے خلاف یہ جہاد کرو، قتال کرو، تو اب ایسے اسی ٹائم پہ اگر کوئی ایک بندہ وائٹ فلیگ لے کے آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ، اور وہ مشرکین میں سے ہو، کہ اگر کوئی مشرک جس سے تمہارا کوئی عہد نہیں تھا، یعنی اب کوئی عہد نہیں ہے، اب اس سے کوئی آپ کی وہ بھی نہیں ہے،
آپ کی اس نے مدت بھی ختم کر لی، 4 مہینے جو پناہ کا ٹائم تھا یا کہا تھا کہ اس میں آپ امن میں رہیں گے، وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا، وہ اب آپ کے پاس آ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، تم سے درخواست کرے کس چیز کی، گیو می پروٹیکشن، یہ استجارہ کا، کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دو، تو اسے پناہ دے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم دیکھیے کہ اسے اس وقت پروٹیکشن دو۔ یہ وہ قانون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے نفاذ کا یہ فائدہ۔ آپ دیکھیے دنیا میں اس وقت جہاں کہیں پہ بھی جنگ ہو رہی ہے، جہاں کہیں پہ بھی یہ اس طریقے کا کوئی چیز کہیں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے نہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کا حکم ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اس کو پروٹیکشن دینے کی ریزن کیا ہے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور اگر آیا ہی اسلام کو سمجھنے یا اپنے شبہات دور کرنے کے لیے ہے تو اسے سب سے پہلے پناہ دیں، اور پھر اس کو اسلام لانے کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ اسلام کے بارے میں ہے اس کو دیں، اور اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اسلام لے آئیں۔ جسٹ اس کو جو اس کے کوسچنز ہیں، جو اس کی بیسک انکوائری ہے، وہ اس کو دیں، کیونکہ وہ پناہ مانگی ہے، وہ سننا چاہتا ہے کلام اللہ کو، اس کو سنائیں، اس کو پوائنٹس کو کلیئر کریں، اور اس کے بعد اگر وہ واپس اپنے ٹھکانے پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کریں، ثم ابلغہ مأمنا، ثم اس کے بعد اگر وہ شخص کیا چاہتا ہے کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، مثلا جہاں سے میں آیا تھا میں وہاں واپس جانا چاہتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ مسلمان کو اس کو پکڑ کے غصہ کریں کہ اچھا یہ تو اس نے پناہ مانگی تھی کہ میں اسلام سننا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ تو سننے کے بعد یا اسلام کا پیغام لینے کے بعد یہ تو واپس جا رہا ہے، یہ تو مومن ہوا ہی نہیں، تو اب چلو اب تو اس پہ اب اس کو مارتے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عافیت سے آیا تھا، یعنی وائٹ فلیگ کے ساتھ آیا تھا، اس نے بات سنی لی، اب وہ واپس جانا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرو، ثم ابلغہ مأمنا، اس کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، یہ بھی نہیں کہا کہ جانے دو، پہنچا دو، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت کا علم نہیں ہے، ذالک بانہم قوم لا یعلمون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، یعنی آپ خوشگمانی دیکھیے کہ ابھی بھی انہیں اسلام کی حقیقت نہیں پتہ، یعنی وہ علم حاصل کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، وہ بندہ یعنی جو آیا ہے وہ سمجھا ہے، اس نے چیزوں کو لیا ہوگا، اب وہ ڈیسیژن کرنے کے لیے تو ٹائم لے رہا ہے، تو اللہ اس کو اس کی طرف بھی حسن ظن کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسلام کا بھی معلوم نہیں ہے، تو ان کو، یعنی وہ لوگ جو ہیں ہی مشرک، جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد ہی پورا نہیں کیا، ان کی طرف سے کوئی عہد پورا ہونا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو جو عہد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں۔ اور الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ان سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پیچھے آیت نمبر 4 میں بھی آیا ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے قرار پائی تھی، یہ صلح نامہ حدود حرم کے اندر ہوا تھا، اس لیے عند المسجد الحرام آیا ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ عمومی طور پہ تو یہ ہے کہ ٹائم دیں، اخلاق و اقدار سے، جب اس اخلاق و کردار کے ساتھ جب ہم ڈیل کریں یا مسلمان ڈیل کریں تو کتنا فرق پڑتا ہے، اور امید لگتی ہے کہ دوسرے بھی پورے گروہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کو اچھا ڈیل کیا اور پھر واپس کیا، اس نے اچھے طریقے سے بات بتائی، پھر اور انڈرسٹینڈنگ لی، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ آ کے مسلم ہو گیا۔ پھر جب وہ، اور اب جب فائنلی لاسٹ بات کیا کہ فائنلی جب وہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے تو دوسرے مشرکین کی طرح پھر وہ ٹریٹ ہوگا، یعنی اب اگر وہ واپس کیا ہے اور وہ واپس مل کے انہی مشرکین کے ساتھ جو سازشیں کرتے ہیں، جو خرابی کرتے ہیں، اگر وہ یہ کر رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی حکم بجا لایا جائے گا، کیا کہ اب اس کے ساتھ اب اس کو اگر وہ قتل کا حکم اس کے اوپر لاگو ہوگا، یا جہاد اور قتال کا حکم اس کے اوپر آئے گا۔ اور یہ حکم آپ یاد رکھیے گا کہ یہ حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو وہ کافر کو اگر پناہ دے یا دے سکتا ہے، اور خواہ مسلمانوں میں اس کی حیثیت معمولی سے ہو، کوئی عام سے انسان بھی اگر کسی کافر کو، مشرک کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کی کیا کیا جائے گا، اس کی پناہ کو رسپیکٹ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک ایسپیکٹ تھا
جو ہم نے لاسٹ ٹائم کور کرنا تھا اس پچھلی آیات کے ساتھ ہی، لیکن یہ رہ گیا تھا۔ اور یہ جو حتیٰ یسمع کلام اللہ ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو پناہ دینے سے اصل مقصد دعوت دینا ہے، قرآن سنانا اور اسلام کا تعارف کروانا، پھر اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو انہیں جلدی رخصت کر دینا مقصد ہے۔ یعنی اب کفار کو یا مشرکین کو پناہ دینے کی کوئی اور ریزن نہیں ہوگی۔ ریزن کیا اسٹیٹڈ ہے آیت کے اندر؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، اللہ کے کلام کو اور اسلام کی انڈرسٹینڈنگ لے۔ تو یہ ایک وہ ہے پوائنٹ۔ اس سے نیکسٹ ہماری آیا ہے آیا نمبر 7، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ كيف، کیوں کر، ہاؤ کم، یکون للمشرکین، مشرکین کے لیے ہو، عہد عہد عند اللہ اللہ کے پاس، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے پاس، الا الذین سوائے وہ لوگ جو عاہدتم تم نے عہد کیا، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، فما سو جب تک استقاموا وہ قائم رہیں، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی قائم رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ یحب المتقین کہ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے متقین سے، تقوی رکھنے والوں سے۔ اب کیا ہے اس آیت کے اندر، کیفا کیسے ممکن ہے، وہ عہد توڑنے والے ہی ہیں، وہ کوئی عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے، سوائے ان لوگوں کے، الا جو ہے نا اس سے یہاں پہ ایکسیپشن ساتھ آ رہا ہے کہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کو کے ساتھ عہد ہوا تھا مسجد عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صلح حدیبیہ کا تھا، کیونکہ صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ جس مقام پہ ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پہ، وہ حرم کے اندر وہ جگہ آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد پر قائم رہیں گے ان سے قتال مت کرو۔ دوسرا جو اہم اسپیکٹ ہے اس آیت کے اندر، جس کے اوپر میں آپ تھوڑا سا ڈیٹیل چاہتی تھی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ کیا تھی؟ ہاں جی، ان سے مراد وہ 3 مشرک قبائل ہیں جو بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو زمرہ، جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف تھے۔ صلح حدیبیہ میں آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ چند قبائل ایسے تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کبھی وہ مطلب معاہدہ بھی کیا تھا اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا عہد کیا تھا۔ تو جو یہ لوگ مسلمانوں کے حلیف یا الائز بنے تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو ان سے معاہدے کی میعاد ابھی 9 مہینے باقی تھی۔ تو اس صورت کی آیت نمبر 4 کے مطابق بھی اس مدت میں ان سے تعرض نہیں کیا گیا۔ نیز اس آیت کی روح سے اس بات کی بھی اجازت دے دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے معاہدے پر قائم رہتا ہے اس وقت تو تمہیں بہرحال قائم رہنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا وعدہ توڑے تو اس وقت تمہیں بھی مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی ابتدا تمہاری طرف سے بہر صورت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ ہے، جس کی روح سے یہ طے تھا کہ آئندہ مسلمان اور قریش مکہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن جو قریش تھے انہوں نے وعدہ توڑ دیا تھا، لیکن یہ صرف 3 قبیلے تھے جنہوں نے اپنے وعدے پورے کیے تھے، اور انہوں نے ایسا اس طرح توڑا نہیں۔ اس میں اب آج کل کے اگر حالات کو ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو بہت ایک اہم اسپیکٹ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں، کہ موجودہ دور کے جو مہذب اور بہت ہی سویلائزڈ اقوام ہیں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے جو معاہدوں پر ہم نظر ڈالیں اگر، تو ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت ہی پیس لور ہیں، اور بہت ہی ڈپلومیٹک ویز سے جتنی بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آرگنائز ہوتے ہیں، اور وہ امن اور پیس جو ہے وہی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایسی منافقت کا ایک جال بچھایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، اور بدعہدی کا، اور اس کو ایک خوبصورت نام ڈپلومیسی انہوں نے دی بھی ہوتی ہے۔
जो जंग अजीम वन यानी वर्ल्ड वॉर वन थी, उसके अंदर अगर हम देखें तो इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी था। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी था, जिन्हें जालिम का लकब दिया गया हुआ है। यूजुअली मतलब उनको कहा जाता है कि ये जालिम है। दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी जो पार्टी थी वो कौन सी थी वर्ल्ड वॉर वन में? वो बरतानिया यानी ब्रिटिश, फ्रांस और रूस और इटली थे, जो अपने आप को क्या कहते थे कि हम हक परस्त हैं और इंसानी हकूक के उन्होंने भी झंडे उठाए हुए थे कि हम तो मजलूमों की मदद करने वाले हैं। इन हक परस्तों ने अरबों की हिमायत हासिल करने के लिए उन्हें यकीन दिलाया। अब ये वो टाइम है जब खिलाफत बिल्कुल एंड के ऊपर थी। विच कौन सी खिलाफत? ऑटोमैन एम्पायर यानी इस्लामी खिलाफत जो थी, उसका टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर वन में आपको पता ही है कि बेसिक उसका एक बड़ा मकसद ही ये था कि किसी तरीके से मुसलमानों की जो जमीयत है, जो खिलाफत है, जहाँ इस्लाम का नफाज या खलीफा का अभी भी जो चल रहा है, वो खिलाफत का निज़ाम तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने ये जो ब्रिटिश, फ्रांस, रूस और इटली, इन चारों ने ये जो हक परस्त कहते थे अपने आप को, इन्होंने अरब लैंड्स को, ये जो अरब आजकल अब हाथ उठा के खड़े हुए हैं, ये उर्दन हुआ, ये सीरिया लैंड और ये जो इसराइल के इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं, और ऑफ कोर्स आले सऊद सबसे पहले यानी सऊदी अरब सबसे पहले, इन सबको यकीन दहानी क्या दिलाई कि अरबों की को तुर्क की तसल्लुत से आज़ाद करवाएंगे। तुर्क के तसल्लुत से यानी कि तुम्हारे ऊपर बेसिकली तो खिलाफत बिलोंग टू यू, तो तुर्क तुमसे ले गए हैं, तो इस तरह है कि तुम तुर्कों से तसल्लुत से आज़ाद हो जाओ, तो हम क्या करेंगे कि जंग के फौरन बाद हम तुम्हारी आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमत बनाने का तुम्हें मौका देंगे, जहाँ पे तुम अपनी मर्जी से चीज़ें अपने इस्लामी शौहर प्रैक्टिस कर सकोगे। ऐसे फील करवा रहे थे उन्हें जैसे तुर्क जो हैं वो हरगिज भी उनको इस्लामी अक़दार प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे थे। इस तरह ये हक परस्त या ये वाला जो ग्रोह था यानी बरतानिया, फ्रांस, रूस और इटली वाला, दरअसल मिल्लत इस्लामिया की मरकज यानी कि तुर्की की खिलाफत का तोड़ देना चाहते थे। तो इस सिलसिले में 1917 में 1917 में एक जनरल था, जनरल माओ ने ये ऐलान किया कि ऐलान करके अरबों से किए हुए मुआहदे की तस्दीक भी कर दी कि वो इस मुल्क में फातहाना हैसियत से नहीं बल्कि आज़ादी दिलवाने के लिए आए हैं। यानी कि अरबों को ये डिक्लेयर किया कि हम आपके साथ, हम आपको आज़ादी दिलवाने आए हैं टर्क से, यानी खिलाफत के अंदर निज़ाम था ना, अलग अलग मुल्क नहीं थे, तो हम आपको आज़ादी दिलवाने आए हैं। और ये बाकायदा उन्होंने डिक्लेयर किया और राइटिंग्स में भी दिया। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत इसके कुछ बिल्कुल बरक्स है, और वो क्या है कि फ्रांस और बरतानिया, फ्रांस जो मौजूदा भी फ्रांस है और बरतानिया जो यूके है, ब्रिटिश है, इन्होंने 1915 और 1916 में आपस में खुफिया मुआहदात किए। अब यानी दुनिया को दिखाने के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट थे, और खुफिया इन्होंने आपस में क्या मुआहदे किए कि जो बाकायदा आपको मिल भी जाएगा, ये साइकस पैको के नाम से मशहूर है ये मुआहदा इनका। इसकी रूह से या इस मुआहदे की रूह से जंग के बाद उन्होंने क्या-क्या आपस में डिक्लेयर किया होगा कि जब जंग खत्म होगी तो हम क्या करेंगे? ये सीक्रेट इनका मुआहदा था जो बाद में लीक आउट हो गया था। पहली चीज़ क्या? उस मुआहदे में पहली चीज़ लिखी हुई थी कि इराक कुलियतन, पूरा का पूरा इराक किसके कब्ज़े में होगा? वो पूरा का पूरा बरतानिया यानी कि ब्रिटिश के पास हम ले लेंगे। शाम पूरा का पूरा किसको दे दिया जाएगा? शाम यानी सीरिया, मौजूदा सीरिया, वो किसको दे दिया जाएगा? वो फ्रांस को दे दिया जाएगा। फ़लस्तीन एक बैनुल मल्ला इलाका होगा, और हैफा अपनी बंदरगाह समेत बरतानिया के ज़ेर असर आ जाएगा। बाकी रहे वो ममालिक जो इराक और सवाहिल शाम के दरमियान वाक़ हैं, तो उन्हें 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाएगा। एक हिस्सा बरतानिया यानी कि ब्रिटिश के पास आएगा, और दूसरा फ्रांस। अब आप ये देखिए कि ये मिली-भगत इन्होंने बेसिकली, थोड़ी-सी हिस्ट्री जान लेने से ये क्लैरिटी हो जाती है कि हम लोग अ अ, समझ के जान के जिएँ कि किस तरीके से इन्होंने हमें तोड़ा है, कि डिवाइडेड अ, वो क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट सा एक वो मुहावरा होता है ना, क्या मैंने कहीं जिस पे लिखा भी कि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, कि मुसलमान जब डिवाइड होके जिएंगे
تو یہ فال کریں گے. اور اگر یہ یونائٹ رہے، اگر یہ خلافت اور سارے ملک ایک خلیفہ کے انڈر رہے تو کیا کریں گے؟ یہ سٹینڈ کر جائیں گے. تو پھر ساری کی ساری جو پلاننگ تھی وہ یہود و نصارہ کی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ڈیوائیڈڈ دے فال کے اوپر کام کرتے رہیں کہ ان کو الگ الگ کر کے توڑ کے مارو. تو یہ صورتحال اس وقت تھی کہ عرب لینڈ جہاں پہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت عمر کے دور تک آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا کا سارا علاقہ الحمدللہ آدھے سے زیادہ دنیا میں اسلام رول کر رہا تھا حضرت عمر کے دور تک. آپ امیجن کریں. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی ود ان ڈیکیڈ آدھی سے زیادہ دنیا میں اسلام رائج تھا. تو اب آپ امیجن کریں کہ پھر ان کو یہ تکلیف تھی، ان کو یہ تکلیف تھی یہود و نصارہ کو کہ یہ کیسے مل کے جڑ کے ایک ہو کے ایک امت کو سٹینڈ کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے جو اسٹریٹجیز نکالی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں آج بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اور یہ ہمارے اوپر گزری ہے. تو اب اس موقع پہ پھر آ کے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب یہ آیت ہم اس طرح پڑھیں کہ اگر وہ لوگ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مشرکین کے لیے کوئی عہد نزدیک اللہ کے اور نزدیک اس کے رسول کے. یعنی وہ کوئی عہد آپ کے ساتھ آنیسٹی سے چلانے والے نہیں ہیں، وہ کوئی ٹریٹیز، کوئی پیس وہ آپ کے ساتھ بہت خوشی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کر کے اس کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. الا یہ کہ کوئی ایکسیپشن ہوتے ہیں اور وہ ایکسیپشن اللہ نے بتا دیا اس وقت میں. اسپیسیفک ایکسیپشن کون تھے وہ بھی بتا دیے، اور آج کے دور میں بھی ایکسیپشن انہی پہ لاگو ہے. وہ آیات اگلی آنے والی آیات میں کلیئر ہو جائے گا کہ وہ جو اسلام کے اوپر تانے زنی نہیں کر رہے اور وہ جو اسلام کو مٹانے کے درپے نہیں ہیں، اگر ان کے ساتھ پیسفلی اگر کوئی معاہدات چل رہے ہیں تو وہ رہیں گے. فمستقاموا تو اس کو قائم رکھیں. فمستقاموا لکم اگر وہ ڈٹرمنٹ ہیں، وہ اپنا عہد پورا کرنا چاہتے ہیں، فاستقیموا لہم تو ان کے عہد کو پورا کر لو. ان اللہ یحب المتقین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے عہد کو پورا کرنے والوں کو، محبت کرتا ہے متقین سے. اور متقین کی یہاں پہ جو صفت بیان ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ عہد پورا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگلی آیت پہ ہم لوگ آتے ہیں، آیا نمبر 8 ہے. کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. کیفا ان یظہروا علیکم، بہت امپورٹنٹ آیت ہے. کیسے ممکن ہے ان یظہروا علیکم کہ وہ اگر غالب آ جائیں، کون؟ مشرکین. لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ وہ لحاظ کریں گے. یرقبوا رقبہ سے ہے، را قاف با، رقبہ لحاظ نہیں کریں گے، کوئی ریگارڈ نہیں کریں گے. علم الف لام لام اس کا روٹ ہے الف لام لام، یہ الا نہیں ہے، الا الن ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ڈفرنٹ لفظ ہے. تو الن کا کیا مطلب ہے؟ قرابت. الف لام لام کنشپ، 2 ٹائمز یہ قرآن میں یہ لفظ اس روٹ کے ساتھ آیا ہے، کسی قرابت کا. اور ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد کا. ذمہ ذال میم میم روٹ ورڈ ہے، 5 دفعہ اس روٹ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں. کووننٹ آف پروٹیکشن کو کہتے ہیں، عہد کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے؟ ولا ذمہ یردونکم بافواہہم، یردونکم وہ تمہیں راضی کر دیتے ہیں، بافواہہم اپنے منہ سے. ویأبا لیکن نہیں مانتے، قلوبہم ان کے دل، واکثرہم فاسقون ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں. بہت زیادہ اہم آیت ہے یہ، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں ایک دفعہ تاکہ ہمارے بہت سارے جو ہم پرابلمس میں رہتے ہیں نا، وہ یہ آیت اس کا حل ہے. کنفیوژنس کا جو شکار ہمیں کیا گیا اور جن کنفیوژنس کا ہم شکار رہتے ہیں. کیا اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ کیفا کیسے ممکن ہے. دیکھیے اظہار تعجب اور حیرت کے ساتھ بات ہو رہی ہے. کیا حیرت ہے یہاں پہ؟ اب ان مسلمانوں پر قابو نہیں رہا. کیا مطلب؟ کہ مسلمان اب کیا ہو گئے ہیں، یعنی اب مدینہ کے لینڈ کو اب ذہن میں رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری جنگیں لڑنے کے بعد
اور مدینہ کی اسٹیٹ ایک مضبوط اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے. تو اب مشرکین کے ہاتھوں سے مسلمان کیا ہیں وہ باہر نکل گئے ہیں. مراد یہ کہ اب وہ مسلمان جو ہیں وہ کچھ مشرکین کے انڈر نہیں ہیں، ایسے نہیں ہیں، کبھی بھی انڈر نہیں تھے لیکن بہرحال ان سے کمزور حالت میں نہیں ہیں اور مسلمان ایک مقابلے کی طاقت بن چکے ہیں. اس لیے وہ معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی یہ پہلا نقطہ ہے کہ وہ کوئی بھی مشرک، وہ آج ہو یا اس وقت کا مشرک ہو، پہلے تو وہ کسی درجے پہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہتے. وہ ان کے اوپر جنگ ہی لاگو کرنا چاہتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں. نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بیسیکلی جو یہود و نصارہ مشرک وہ چاہتے کیا ہیں، وہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائٹ ہولڈ کے اندر رکھیں. لیکن جب مسلمان ذرا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا طاقت بن جاتے ہیں، مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ معاہدوں کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ ٹریٹی کرتے ہیں. لیکن اس وقت بھی زبانی دعوے کر کے وہ خوش کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کے دل ایک منٹ کے لیے بھی اس عہد پر راضی نہیں ہوتے. یہ جو پارٹ لکھا ہوا ہے نا، یردونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے. یعنی وہ جو اہم نقطہ کیا ہے کہ وہ آپ کو بڑی اسمائلز کر کر کے بڑے خوبصورت طریقے سے بڑی پیس اور ٹریٹیز کی طرف لے کے آئیں گے، اور بڑا راضی کرنے کی، چاپلوسی کے طریقے سے باتیں کر کے راضی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، حالانکہ ان کے دل اس بات ہرگز نہیں مانیں گے، ان کے دل ہرگز اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے. اور عہد شکنی کے لیے وہ ہر وقت مناسب موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں. عہد شکنی کے لیے کیا مراد؟ یہ کہ کسی درجے پہ کسی طریقے سے ہم ان کو کہیں سے ویک کریں، اور پھر ہم لوگ ان کے ساتھ جتنی بھی ہماری کوئی معاہدہ ہوا ہے یا کوئی ٹریٹی ہوئی ہے تو وہ توڑیں. اور پھر جب انہیں ایسا موقع میسر آ جاتا ہے تو پھر انہیں نہ اپنا عہد یاد رہتا ہے. یہ جو پہلا پارٹ ہے نا کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پہ غلبہ پا جائیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اگر وہ غلبہ پا جائیں تو پھر نہ ہی انہیں اپنا عہد یاد رہتا ہے، نہ قرابت کا خیال رہتا ہے. قرابت مراد یہ کہ قریبی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپوننٹ آپ کو دیکھیں کتنے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے والوں میں سے، ان کے قریبیوں میں سے تھے. صحابہ کرام کے رشتہ دار، کوئی اس طرف مسلمان ہو کے باپ ادھر تھا تو بیٹا اس طرف مشرکین کی طرف تھا. تو مطلب ایسے ایسے رشتے تھے ارد گرد. لیکن ان کو کوئی جب وہ غلبہ پانے کی انہیں لگا کہ ہم اسٹرانگ ہیں، تو وہ جب مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں تو انہیں کسی قرابت داری کا خیال نہیں رہتا، انہیں کسی کنشپ کا خیال نہیں رہتا. ان کے دل میں وہ تلواریں ایسی چلاتے ہیں کہ ہر چیز ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. فیکم الا ولا ذمہ، نہ ہی قرابت کا خیال اور نہ ہی کسی معاہدے کا خیال. ہر عہد کو توڑنے کو تیار ہوتے ہیں. ایسی بد عہد اور دغاباز قوم سے اللہ اور اس کے رسول کا کیا عہد ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو سمجھ لگی ہے کہ بیسیکلی وہ اگر عہد کر بھی رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک طاقت بن رہے ہیں، اس لیے ان سے عہد کر لیتے ہیں. اگر اور پھر عہد جب کرتے ہیں تو کیا مطلب ان کا ہوتا ہے کہ صرف منہ سے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ کر کے ان کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے قریش نے صلح حدیبیہ میں کیا. لیکن جیسے ہی دیکھا کہ مسلمان تو کسی اور جگہ پہ لڑنے گئے ہوئے یا ویک پوزیشن میں ہیں، تو انہوں نے عہد توڑ کے مسلمانوں کے ایک حریف قبیلے کے اوپر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا. اور کھلے بھی آتے، پیچھے پلاننگ بھی کرتے، ٹریچریس حرکتیں بھی کرتے، مطلب ہر طریقے کی بروٹیلٹی پہ وہ اتر آتے تھے. پوری آیت کو سمجھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیف یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم، کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دغاباز قوم کے ساتھ کیا عہد ہو سکتا ہے کہ جب وہ ذرا سا غلبے کی پوزیشن میں آئے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو واپس ہر چیز توڑ دیتے ہیں، اور ان کا دل کا جو بغض ہوتا ہے وہ ظاہر ہو کے آ جاتا ہے. اب اہم نقطہ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ ایسے لوگوں کے معاہدے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو طاقت کو مانتے ہوں، صرف طاقت کو مانتے ہوں. وَإِيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، مطلب یہ کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو ڈونٹ کیئر فار اینی تھنگ، فار اینی پیس ٹریٹی. وہ لو ہیومینٹی والا جو سٹوری چل رہی ہوتی ہے نا، جو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہائے ویسٹ میں جو بھائی جا رہا ہے، ویسٹ میں جو ابراہیمک کارڈز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو پیس فارمولا چلتا ہے، لو فار ہیومینٹی چلتا ہے، وہ سارا کدھر جاتا ہے؟ سب کچھ بھول جاتا ہے.
تو اللہ مسلمانوں کو حکمت سکھا رہے ہیں، یہاں پہ وارن کر رہے ہیں کہ ڈونٹ بی فولڈ with their treacherous smiles, their sugar coated agreements and treaties. ان کے ساتھ فولڈ نہ ہو، جب وہ طاقت میں آئیں گے تو وہ ماریں گے. سو حل یہ ہے کہ خود پولیٹیکل مائٹ بنا جائے، خود طاقت بنا جائے اور کھڑا ہوا جائے. یہ جو ہم ٹوٹ کے ایک اکیلے ہو کے تنہا ہو کے مارے جا رہے ہیں، تو ہم اکٹھے ہوں، ایمان پلس توکل اللہ پلس شجاعت کے ساتھ جم کے کھڑے ہوں، کمزوری چھوڑیں. ایلس کیا ہونا ہے؟ they will eat you up. ادروائز یعنی اس آیت میں کلیئرٹی سے ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے تو وہ تھوڑا ٹائم تو آپ کے ساتھ ٹریٹی پلے کریں گے، پیس پلے کریں گے، باقی تو وہ کاٹ کوٹ کے کھا جائیں گے. اور اس وقت اس کی مثالیں آپ کے سامنے اگر ابھی بھی نہیں ہیں تو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہیں اس طریقے کے اوپر تمہارا دشمن تمہارے اوپر پھیل پڑے گا کہ جیسے بھیڑیا بکریوں کے اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اور پھر کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ اپنے سارے معاہدے توڑتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، UNO سیکیورٹی کاؤنسل اور جنیوا کنونشن اور یہ سارے جو ان کے ہیں، ان کے اتنے بڑے اکارڈنگ ٹو دیز بگ آرگنائزیشنز بہت ڈھیر سارے ایسے رائٹنگز اور جو ہوئی ہیں اور جو آرٹیکلز ہیں جو پیس ٹریٹی کو مانتے ہیں کہ یہ ملک آپس میں پیسفل رہیں گے، یہ سارے کے سارے اس وقت اسرائیل نے اگینسٹ پیلسٹائن سارے توڑے ہیں. اسی طریقے سے انڈیا نے اگینسٹ کشمیر سارے توڑے ہیں. تو اسرائیل کی جو آکوپیشن آف پیلسٹینین لینڈ ہے وہ انلیگل ہے اکارڈنگ ٹو UN. اسرائیل کی جو پریکٹسنگ ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے، جو پوری کی پوری جو میسیکر ہو رہا ہے اور سارے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے پیلسٹائن کے اندر اور بہت سارے ملکوں کے اندر، یہ بھی اکارڈنگ ٹو UN کیا ہے یا سیکیورٹی کاؤنسل، یہ سارا کا سارا مطلب یہ وہ جو معاہدے پیس کے معاہدے ہیں ان کو توڑ رہے ہیں یہ، اور میسو وائلیشن آف ہیومن رائٹس اینڈ مچ مور، مطلب ہر چیز. حقیقت یہ ہے اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے یعنی یونائٹڈ نیشنز، کسی نے لکھا ہوا تھا پچھلے دنوں، مجھے اچھا لگا کہ UN ہوا یا سیکیورٹی کاؤنسل ہوئے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہوئے، صاف نظر آ گیا کہ یہ طاقتیں بھی غلام ہیں کس کی؟ ان بڑی طاقتوں کے آگے، جو بڑی ملک ہیں یا ورلڈ پاور ہیں ان کے سامنے غلام ہے، اور انہی کے مفادات کو جو ہے وہ اور ان کے تحفظ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو جب تک ہم خود نہیں کھڑے ہوں گے بات نہیں بنے گی. پھر آگے آپ اس اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ اور کنسولیڈیٹ ہو جاتا ہے یہ آئیڈیا. اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، اور ڈالے انہوں نے احکام اللہ کے، بآیات اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، فصدوا پھر انہوں نے روکا. صد کیا ہوتا ہے؟ سواد دال ہینڈر کرنا، روکنا. ان سبیلی ہی اس کا راستہ، انہم بے شک وہ، ساء برا ما جو کانو یعملون وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا. بے شک یہ لوگ بہت ہی برا ہے جو یہ کرتے ہیں. اب اس آیت کے اندر کیا ہے؟ عہد شکنی اور بریکنگ پرومسز اینڈ ٹریٹیز کے پیچھے موجود ریزن اور محرکات کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے. یعنی کوئی پرومسز بریک کیوں ہوتے ہیں یا اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں اور محرکات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جس نفسیات یا مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں اس کے تحت نہایت حقیر مالی مفادات کی خاطر آیات اللہ کو یہ کیا کر دیتے ہیں؟ کمپرومائز کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو رد کر دیتے ہیں. اللہ جب پریورٹی ہی نہیں ہے اور اللہ مقصد ہی نہیں ہے تو اس کی بات یا اس کا کلام یا اس کی آیات کو کیوں مانیں گے؟ اور پھر زیادتی اور تجاوز کر کے
وہ ہر معاملہ کرتے ہیں، یعنی زیادتی کرنا یا حدود سے تجاوز باہر نکل جانا، یہ ان کا کیا بن جاتا ہے؟ یہ ان کا شیوا بن جاتا ہے، اور چند روزہ دنیا کی فائدے کے لیے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کو ہمیشہ ترجیح دینے لگتے ہیں، پھر ان سے عہد کی پاسداری کی کیا امید ہوگی؟ اور پھر وہ اسی پر بس نہیں کرتے، فصدوا عن سبیلہ، یعنی پہلی چیز وہ یہ کہ جو اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں، یا بیچ دینے سے مراد کیا ہے؟ اشتروا بیچنے یا خریدنے دونوں کے لیے آتا ہے، بیچ ڈالتے ہیں یا اس کی کیئر نہیں کرتے، مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات کو رد کر دیتے ہیں، جب بھی ان کا کوئی دنیا کا مفاد سامنے آتا ہے تو اللہ کی آیت پیچھے چلی جاتی ہیں، تو کیا آج یہ کامنلی ہم بھی نہیں کرتے؟ اور دوسری بات کیا، یہیں پہ نہیں رکتے، ساتھ میں فصدوا عن سبیلہ، اگلا پارٹ بھی ہے کہ فصدوا عن سبیلہ، پھر دوسروں کو بھی روکتے ہیں، کس چیز سے؟ مسلمانوں سے بدعہدی پر، دوسروں کو بھی کنونس کرتے ہیں، پرسویڈ کرتے ہیں، اور اسی راہ پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں جس پر خود چل رہے ہوتے ہیں۔ کتنا برا ہے، انہم ساء ما کانوا یعملون، ساء سین واو حمزہ سے ہے، انہم ساء بے شک بہت ہی برا یہ کرتے ہیں۔ مثال اگین، کیا آج اسرائیل ایسا ہی نہیں کر رہا؟ یا انڈیا ایسے نہیں کر رہا؟ جو اللہ کی بات، اللہ کی آیات، اسپیشلی اسرائیل تو جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ پیپل آف بک نہیں ہے، ویسے تو یہ زائنسٹ ہیں، جو اس وقت لڑ رہے ہیں وہ سارے زائنسٹ ہیں، لیکن still they have this the people of book، اہل کتاب میں سے ہے نا، اور یہ آیت بیسیکلی مفسرون نے اس کو لکھا ہے کہ یہ اہل کتاب کے لیے ہی یہ آیت آتی ہے، کیونکہ اس میں مشرکین کا ذکر اس آیت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشرکین کے پاس اس طرح کتاب، آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یعنی یہود جو تھے وہ آیات کو سستا بیچ دیتے تھے، بدل دیتے تھے، اپنی مرضی کرنے لگتے تھے دنیا کے مفاد کے لیے، فصدوا عن سبیلہ، اور وہ اپنی مرضی سے پھر اپنے دوسروں کو بھی کنونس کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جیسے ہم چل رہے ہیں تم بھی اسی طریقے سے چلو، یعنی کنونس کرو کہ مسلمانوں کی خلاف ورزی اور انہیں حق سے روکنا ہے، تو یہ کتنا ہی برا کرتے تھے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، اور پھر آیا 10 کہ اس قسم کے کمزور نفسیات کے مالک مثبت قدم اٹھانے کے اہل ہی نہیں ہوتے کہ ان سے قرابت داری علن یا وعدہ وفا، ذمہ وعدہ وفا ہوتا ہے کرنے کی کوئی توقع ہو۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو دو آیات ہیں یہ بیسیکلی بعض مفسرون نے لکھا ہے کہ آیت نمبر 5 to 8 جو تھی وہ پچھلی جو آیات ہیں وہ تمام مشرکین کے لیے تھیں، ان کے بارے میں تھیں، اور ان آیات میں یعنی آیت نمبر 9، 10 اور 11، یہ جو 3 آیات ہیں، یہ 2 ہم پڑھ رہے ہیں اور اگلی جو ہے یہ یہود مدینہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب آیات جو اشتروا بآیات اللہ آیا ہے انہی کے پاس تھی، جن آیات پر عمل کر کے مسلمان ہونے کے بجائے وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کی پجاری بن رہے تھے، تو وہ ان آیات کو لینے کے بجائے یا ان کے پاس جو کتاب تھی اس سے سیکھنے کے بجائے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دنیا کو کے اندر پورے ابزارب ہوئے تھے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یعنی یہ حد سے گزرنے والے ہیں، اور عہد شکنی اور زیادتی جب بھی ہوئی انہی کی طرف سے ہوئی، انہیں معتدون کہا گیا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ آئن دال واؤ ادو، یہ کیا ہوتا ہے؟ حد سے تجاوز کرنے والے، بہت زیادہ حد سے گزرنے والے، یعنی جب بھی کوئی عہد شکنی ہوئی، جب بھی کوئی زیادتی ہوئی، جب بھی ٹریٹیز کو توڑا گیا، وہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے نہیں تھا۔ آج بھی مسلمانوں کی طرف سے کم ہی ایسا ہوتا ہے، دو کہ مسلمان آج ایمان پہ پورا کب قائم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اصل چیز کیا ہے کہ مشرکین اور یہود کی طرف سے ہی عہد شکنی اور یہ زیادتیاں ہمیشہ ہوتی رہیں، اس لیے انہیں کہا گیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اب پھر اگلی بات کیا ہے؟ آیت نمبر 11 کہ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اگر وہ صلاح کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے بھائی ہیں کس کے اندر؟ فی الدین، دین میں، وَنُفَصِّلُ، اور کھول کر بیان کرتے ہیں، آیات کو، لِقَوْمٍ یعلمون، آیات ان لوگوں کے لیے
جو لقومی یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اب کیا بات بیان ہو رہی ہے کہ ان تین چیزوں سے، کون سی تین چیزیں اب بتائی جا رہی ہیں اس آیت کے اندر، کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ان تین چیزوں سے اگر یہ مشرکین یہ تین کام کر لیں تو کیا ہوگا، انہیں اسلامی معاشرے میں وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ کون سی تین کنڈیشنز ہیں؟ کہ اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ صلاح کا قیام کریں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اگر وہ آتوا الزکوٰۃ اور وہ زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُکُمْ، تو پھر کیا ہے، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، فی دینی، تمہارے دین میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ مزید تاکید کی گئی ہے، یہ بات پہلے بھی گزری ہے لیکن مزید تاکید کے ساتھ کیا بتائی گئی ہے کہ نماز اور زکوٰۃ، یعنی اگر آپ کوئی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے بعد صلاح کا قیام اور زکوٰۃ کا محض زبان سے اقرار نہیں کرے گا کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں اور میں صلاح اور زکوٰۃ کا اقرار کرتا ہوں، یہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ عملاً ان کی ادائیگی امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ عمل سے، توبہ کے بعد عمل سے آپ صلاح کے قیام کریں گے، اور صلاح کے قیام میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ صرف نماز پنج گانا نہیں آتی، دین کے قیام کی کوشش بھی آتی ہے، دین کے کام کی کوشش، اللہ سے کنیکٹیوٹی، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے قانون کہ ایک ایک بات میں نے اپنی زندگی جینے کے لیے، اپنی زندگی کے ارد گرد میری جو بھی چیزیں ہیں، ان ایک ایک چیز کا قانون میں نے کس سے لینا ہے، اپنے رب سے لینا ہے، کسی اور سے نہیں لینا۔ اسی لیے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہم لوگ ہر سجدے میں کہتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تیری مان کے چلنی ہے، کسی زید بکر ٹام جیری ہک کی بات نہیں ماننی، کسی کمیونزم، کسی سوشلزم، کسی ڈیموکریسی، کسی کیپٹلزم، اور کسی گورے، کسی برٹش، کسی یو کے، کسی اسرائیل، کسی کی بات نہیں ماننی، بات آپ کی مان کے چلنا ہے۔ تو جب آپ کی بات مان کے چلنا ہے تو یہ ہے پورا صلاح کے قیام کا جو کانسیپٹ ہے۔ تو جو شخص توبہ کرے گا اور اقام الصلاح، نماز کے ساتھ اس اقامت دین کی طرف یہ کوشش کرے گا کہ رب کی ہی مان کے چلنا ہے اور اسی کے نظام کو قائم کرنا ہے، اور پلس یہ کہ آتوا الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دے گا۔ اگر ایسے پہ کوئی آ جاتا ہے تو فَإِخْوَانُکُمْ، بس پھر ان لوگوں سے، وہ تمہارے بھائی ہیں، پھر ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کے یہ آیات بتا رہے ہیں ان لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، مسلمان حاکم پر لازم ہے کہ اگر صلاح کے قیام کی اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی ہو، یعنی کہ نہ ایک سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں یہ دو چیزیں نہ ہو رہی ہوں، تو وہ کیا کرے، وہ باز پرس کرے، وہ پوچھے کہ اسلامک سوسائٹی میں یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، اور سزا دے، اور اگر ان کی ادائیگی سے انکار ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، یعنی صلاح اور زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کے قیام کے لیے کوشش نہیں کرے گا، ان کو جیسے زکوٰۃ کی مثال لے لیں، تو پھر وہ حضرت ابوبکر کی بات ہوگی کہ جو مرتد زکوٰۃ تھے، پھر کیا حضرت ابوبکر نے سب سے پہلے اپنے جیسے ہی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، حضرت ابوبکر جب آئے، خلافت ان کو ملی، تو جو پہلا ان کا سٹیپ تھا، انہوں نے وہ یہی کیا تھا نا، انہوں نے جنگ کی تھی کس کے خلاف، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں، دور میں زکوٰۃ دیتے ہوئے بعد میں ترک کر دی، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، تو ان سے جنگ کی تھی انہوں نے۔ تو اسلامی نظام کے قیام کے لیے یہ چیزیں کتنی اہم ہیں، یہ اب آپ سوچیں۔ اور پھر ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو ہمارا کہاں نظام اسلامی، اور یہ جو مملکت اتنا ہم لمبا چوڑا لگاتے ہیں اپنے ملکوں کے ساتھ، اسلامی مملکت، جمہوریت جو لمبے لمبے لگاتے ہیں، پھر ان کا کیا فائدہ ایک اپنے لیے تگو کر کے ایسے ملک لینے پہ ہم ایزیلی اسلام کو پریکٹس کریں، اور وہاں جہاں اسلام نفاذ ہو، اگر یہ ہے ہی نہیں تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی کہ اصل میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر بھی کیا کیا ہوا ہے، کھولا ہوا ہے ان کے لیے،
کہا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ کر لیتے ہیں، ایک اسلامک سوسائٹی آلریڈی نہیں کر رہی، لیکن اگر باہر سے اگر کوئی کفر بھی وہ کافر بھی آتا ہے، مشرک آتا ہے، وہ توبہ کرنے کے بعد یہ کام کرنے لگتا ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے دین کے اندر. اب تم کوئی اپنی رنجش یا اپنی کوئی پرسنل گرج اس سے نہیں نکالو گے، بس پھر تم یہ سٹیٹس لو گے. تو یہ ہے آیات کھول کھول کے بتا رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام جاریت میں جا کے کسی کو بھی مارنے لگتا ہے، جو پیس ٹریٹی قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی مارتا ہے. تو یہ بڑی کلیئرٹی سے یہ باتیں آتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آیا ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. یہ اب وہ آیت ہے جو جس کو ہمارے روشن کرنے اس نے انشاءاللہ ہمارا دل دماغ، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ہم اس کی کیا لوکلی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس پہ عمل کرنے کے لیے سوچتے اور سمجھتے ہیں اور نہ کوئی اسٹریٹجی بناتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کیا کہ اور اگر نکثو وہ توڑ دیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، نکثو نکسا سے ہے، نون کافسا نکسا، if they break، اگر وہ توڑ دیں، کیا توڑ دیں؟ من بعد عہدہم، وہ توڑ دیں اپنی قسمیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے، یعنی انہوں نے پکا عہد کیا، قسموں کے ساتھ عہد کیا، اور اس کے بعد وہ کیا کریں؟ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں وہ توڑ دیں. وَتَعِنُوا، ایک کام یعنی وہ عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں قسم سائن کرنے کے بعد، اور دوسرا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَتَعَنُوا، وہ عیب نکالیں، کس میں؟ فی دینکم، تمہارے دین میں. فَقَاتِلُوا، تو جنگ کرو، أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے سرداروں کے ساتھ. انہم، بے شک وہ، لا نہیں، ایمان، لا ایمان لہم، نہیں قسم ان کی، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز رہیں. کیا آیت ہے اب یہ سب سے پہلے آیت کا جو تھوڑا سا کانٹیکسٹ، وہ یہ عربک ٹیکسٹ ہے، وہ ذرا بہتر طریقے سے سمجھے. وَإِن، یہاں پہ یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، تو اس کے اوپر لکھ لیں the condition is given here. وَإِن، اور جب شرط لگائی جاتی ہے یا کنڈیشن آئی جاتی ہے تو اس کا جواب شرط بھی آیت کے اندر موجود ہوتا ہے. اور جواب شرط کیا ہے؟ فَقَاتِلُوا، یعنی اوپر یہ جو آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے نا، وَإِن شرط ہے، اور آگے ایگزیکٹلی اسی کے نیچے جو دوسری لائن کا سٹارٹ ہے فَقَاتِلُوا، تو پس یہ جواب شرط ہے. تو اب ذرا دیکھیے اس آیت کو کہ شرط کیا ہے کہ اگر وہ عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں. نمبر 1، پہلی بات، یعنی کفر کے امام یا کفر کے لیڈرشپ یا کفر کے پیشوا میں اگر یہ دو باتیں ہوں، کلیئر لکھیے پلیز، اس کو لکھیے کہیں کہ اگر کفر کی لیڈرشپ میں، کفر کی لیڈرشپ کون ہے؟ یہ ائمۃ الکفر، دوسری لائن کے اندر یہ ائمۃ الکفر، یعنی کفر کے جو لیڈرشپ ہے یہ ائمۃ الکفر، اگر ان کے اندر کیا ہو؟ یہ دو باتیں ہوں. کون سی؟ واپس اوپر جائیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ بدعہدی کرنے والے ہوں، اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، عہدے کا پاس نہ رکھنے والے ہوں، ایک. اور دوسری کیا؟ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دوسرا یہ کہ وہ دین میں عیب جوئی اور طعن کرنے والے ہوں. اگر یہ دو چیزیں کسی بھی کفر، ائمۃ الکفر کے لیڈر کے اندر یا لیڈرشپ کے اندر یا امامت کے اندر یا پیشواؤں کے اندر ہیں، تو جواب شرط کیا ہے؟ پھر کیا کریں؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں فَقَاتِلُوا، فَقَاتِلُوا، بس جنگ کرو، ائمۃ الکفر، ان لیڈرشپ سے، اس لیڈرشپ سے، اس امامت سے جنگ کرو، اس امامت سے قتال کرو. ان کے وہ جھوٹے جو وہ منہ سے یا فیس پہ آ کے صرف چند پرومسز کر لیتے ہیں، یا تمہیں بظاہر راضی کرنے کے لیے چند پرومسز کر لیتے ہیں، پھر ان کا بھول جاؤ کہ وہ اس کا پاس رکھیں گے، کیونکہ تو وہ ہر بار عہد کرتے ہیں اور یہ ان کا پکا ہو گیا کہ وہ تو عہد توڑ دیتے ہیں. جب وہ پاور میں آتے ہیں، جو پچھلی آئی تھی، یا ضرور جیسے ہی وہ غلبے میں آتے ہیں تو وہ تو عہد توڑ دیتے ہیں.
تو یہاں اللہ کلیئرٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاہدوں کا اعتبار نہ کرو، ان سے جنگ کرو، قتال کرو، تاکہ تمہارے جہاد اور قتال اور تلوار کی کاٹ سے وہ اپنے ظلم سے باز آئیں۔ کفر کی لیڈرشپ کے اندر یہ اگر دو باتیں ہیں تو ایسے لیڈرشپس کے ساتھ، ایسے کنٹری کے لیڈرشپ کے ساتھ جا کے پھر جہاد کا حکم ہے یہاں پہ۔ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ کیا ہے پھر، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اچھا ایک تو یہ کہ وہ عہد توڑتے تھے، تو وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ کیا ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھ لیں کہ دوسری کوالٹی ان کے اندر ہے کیا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ قابل غور بات کیا ہے کہ دین کی عیب جوہی، دین کی عیب جوہی، دین کے اندر سے وہ عیب نکال رہے ہیں، ہمارے دین، ہمارے سسٹم، دین کیا ہے، ہمارا سسٹم، اسلام ہمارا سسٹم، ہمارا وے آف لائف ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے اندر آ کے وہ نکالیں، غلطیاں نکالیں، خرابیاں کریں، عیب جوئی کریں، کرٹیسائز کریں، ہمیں ڈی فیم کریں، اسلام کو ڈی فیم کریں، اسلام کو اور قرآن کو ڈی فیم کریں، نعوذ باللہ، مطلب قرآن کو ڈی فیم یا پلس عیب نکالنا۔ جو مستشرقین اورینٹلسٹ کیا کرتے ہیں، قرآن کے اوپر اتنے سارے عیب نکال رہے ہوتے ہیں، نکلتا ان سے کچھ ہے نہیں، لیکن بس ایسے ایسے چھوٹے نقطے جو انہیں سمجھ نہیں لگتے تو وہ کنفیوژن ڈالتے ہیں اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ میں اور کیا آئے گا، ایک تو یہ کہ دین کی عیب جوئی، دوسرا قرآن کے اوپر عیب جوئی، تیسرا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نعوذ باللہ ان کی ذات سے عیب نکالنا، ان کو کرٹیسائز کرنا، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنا، نعوذ باللہ۔ اور کیا آتا ہے وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ میں کہ اسلامی نظام اور دستور پر نکتہ چینی کرنا، اور یہی اسلامی دستور اور اسلامی جو اسلام کا قانون اللہ نے جو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن میں دیا ہے اسلامک نظام، اس کے اوپر ایسی نکتہ چینی کرنا کہ دوسرے کفر کے دوسرے رہنماؤں کی بھی رہنمائی کرنا کہ ہاں یہ تو سارا اسلام تو ہے ہی غلط، جو کہ اس وقت 9/11 کے بعد مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم صحیح خود تو کبھی کچھ پریزنٹ کر نہیں سکے، تو ویسٹ نے ایک دوسرے کو بتا کے پوری دنیا میں وہ اسلام فوبیا کیسے وہ ہو گیا کہ ہر کوئی اسلام سے ڈرا ہوا ہے۔ لیکن اصل میں وہ کیا کر رہے تھے، اصل میں تو وہ وَتَعَنُوا فِي دِينِكُمْ کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، دین کی عیب کر رہے ہیں۔ جو ان اعمال کا مرتکب ہوگا، ایسی لیڈرشپ، ایسے کفر کی امامت کے ساتھ کیا ہوگا، کیا حکم دیا جا رہا ہے، فقاتلو، جنگ کرو ان سے، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں، یہاں تک کہ ان کا اپر ہینڈ نہ رہے تم پہ، یہاں تک کہ وہ غلبے میں وَإِن يَظْهَرُوهُ پچھلی والی جو آیت تھی کہ وہ غالب نہ آئے تم پہ۔ اب دیکھیے کہ تفسیر قرآن کریم میں بھی آتا ہے یہ کہ کفار کی طرف سے عہد توڑنے کے بعد اگر ان سے جنگ نہ کی جائے، کفار یعنی عہد توڑ رہے ہیں، کوئی ابھی زائنسٹ ہیں یا کفار ہیں، وہ عہد بار بار توڑ رہے ہیں، اور جب ہم ان سے جنگ نہیں کرتے ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، تو یہ مسلمانوں کی طرف سے بے حد کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اور انتہا درجے کی ذلت اور بے غیرتی ہوتی ہے یہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد توڑنے والوں سے درگزر نہیں فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انڈیویجول عہد کوئی توڑ دیتا ہے اس کی بات نہ یہاں نہیں ہو رہی، لیکن جن قبیلوں نے یا جن مشرکین نے یا جن گروپس نے عہد کا پاس نہیں رکھا یا عہد توڑا، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر نہیں کیا، انہیں فوراً ان کے انجام تک پہنچاتے تھے۔ مثال کے طور پہ بنو قریظہ اور اہل مکہ کے عہد توڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارروائی اس کی روشن مثال ہے۔ یعنی بنو قریظہ نے عہد توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف قتال کیا۔ اسی طریقے سے اہل مکہ جو صلح حدیبیہ کی انہوں نے پاسداری نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فتح مکہ جس کا باعث بنی کہ سیکریٹلی جا کے وہ مکہ پہنچ گئے، اور اس طرح الحمدللہ اس وقت خون ریزی تو نہیں ہوئی لیکن فتح مکہ ہوئی۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، عہد توڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عہد توڑنے پہ قتال کرتے تھے، اللہ نے تو حکم دیا ہے، لیکن آج ہم کفار کے عہد توڑنے پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نہ کوئی جنگ تو دور کی بات ہے، ہم تو کوئی نوٹس یا کوئی ریٹن کوئی سختی کی بات بھی ہم میں سے مسلم لیڈرشپ سے اٹھ کے کوئی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ سے پھر ہوا کیا ہے، مسلمانوں کی طرف بے حد کمزوری کا اظہار اور انتہا درجے کی ذلت اور رسوائی ہر طرف مسلمانوں کے اوپر چھانا شروع ہو گئی۔ افسوس آج آپ دیکھیے کہ کفار، زائنسٹ
اپنے سارے پیس کے معاہدے ٹریٹیز توڑ کر ظلم کی آخری حد تک پہنچے ہوئے ہیں. زائنسٹ جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کیا حال کر چکے ہیں. اسی طریقے سے ہندو مودی صاحب انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا حال کر رہے ہیں اندر ہی اندر، اور دوسری طرف کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. تو کوئی ایسا ہے جو آج اس آیت کے اوپر عمل کرے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر. تو کیوں نہیں کر رہے ہم قتال اور جنگ؟ دو ریزنز میری سمجھ میں، دو ریزنز آتی ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھی ہیں. میں نے اس کو اسی طرح میرے دماغ میں آئی، میں نے لکھ دیا. آپ اور ریزنز ہوں تو لکھیے، بات کریے، اس پہ ریسرچ کریے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے. ایک وہن، وہی دنیا کی محبت، وہ جو اس میں نے جو پہلی تفسیر کی کلاس تھی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، آیت نمبر 38 39 سورہ توبہ کے اندر ہی یہ ذکر آئے گا کہ مسلمان جب ذرا سائل پسند ہوتے ہیں، ذرا ان کی اللہ سے اور اللہ کے جہاد، اللہ کے رسول اور جہاد سے محبت کی جو وہ نیڈل ہوتی ہے وہ ہٹ کے جیسے ہی مال متا دنیا کمانے میں لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساکل تم تو دنیا ان کو اپنے ساتھ اپنی طرف اٹریکٹ کر کے کھینچ کے جوڑ کے بٹھا لیتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور دنیا کی آسائشوں کا کھو جانے کا ڈر، ایز آف لائف ہم سے چلی جائے گی. اور دوسری ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس خلافت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک خلیفہ نہیں ہے، ہماری امت مسلمہ ایک نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ہر طرف ہم بکھرے ہوئے ہیں، صرف سروائیو کر رہے ہیں. اور ایک ایک کی باری آئے گی. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچپن کی وہ جو کہانی ہم نے سنی تھی وہ ویسے ہی تھی؟ وہ جو ایک بادشاہ کے بہت سارے بیٹے تھے، بادشاہ نے ان کو کہا کہ وہ لڑتے آپس میں بہت تھے، تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ لکڑیاں توڑ کے لاؤ. ہر بچہ ایک ایک لکڑی توڑ کے لایا. تو ایک ایک بادشاہ نے ہر بچے سے کہا کہ اب لکڑی کو توڑو، تو ہر ایک نے توڑ لی. پھر دوبارہ بھیجا کہ اب پھر لکڑیاں توڑ کے لاؤ، ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک گڈھا بنا لو اور اب توڑ کے دکھاؤ. ہر ایک نے ٹرائی کی، وہ نہیں توڑ سکے. تو کیا ہم نے یہ بچپن سے یہ مورل نہیں پڑھا ہوا، ڈیوائیڈڈ وی فال یونائٹڈ وی اسٹینڈ؟ تو خلافت، امت مسلمہ کی خلافت جس میں اسلامی نظام کا قیام ہو، یہ اتنی اہم چیز ہے، یہ اتنا وائٹل چیز ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے. اور یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، مشن تھا. وہ کر کے گئے اور اس کے بعد پھر ہم کہاں تک پہنچائے خود کو. ان کا مشن چھوڑ کے ہم نے کدھر ذلیل و رسوا کر لیا. اور پھر جو میں بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ ہر ملک جو ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ مسلمان کمزور ہے تو وہ اب ان کا پاسپورٹ اور ان کو ان کی نیشنلٹیز کو ان کی ٹریٹیز کو مطلب ورس ڈیل کرتا ہے. کب تک ہم نہیں غور کریں گے؟ اتنی کلیئرٹی سے یہ آیات آئی ہوئی ہیں سورہ توبہ. اسی لیے سورہ توبہ کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں آتا ہے کہ جیوز اور ان کا یہ پورا پلان اور اس کے بارے میں اسٹریٹجیز چل رہی ہیں کہ قرآن وداؤٹ سورہ توبہ. اینڈ آئی ہیو ہرڈ کپل آف ایئرز بیک کہ کہیں پہ پبلش بھی ہوئے ہیں قرآن وداؤٹ سورہ توبہ کے، کہ اس کے اندر یہ وہ چیز ہے جو حضرت علی نے کہی تھی نا کہ یہ سورت تو ننگی تلوار لے کے اتری ہے. قاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں. دوبارہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے وعدے نہیں ہے. یہ they don't abide by their pledges, their commitments. تو ان سے مقابلہ کرو، فساد کی اصل سورس کو سامنے رکھ کر جہاد کرو تاکہ یہ کیا ہو جائیں، تاکہ یہ باز آ جائیں. لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں. آیت کا آخری جو 2 لفظ ہیں. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کو بھی جان لیجیے کہ اس مقابلے کا اصل مقصد کفر کو جاریت سے باز رکھنا ہے، کہ کفر آپ کے اوپر نہ چڑھ دوڑے، اس کا اپر اینڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ مقصد ہے لعلہم ینتہون، کہ وہ کفر اپنے ان شرارتوں سے باز رہے. یہاں پہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف جہاریت کرنا اصل مقصد ہے کہ بھائی نہیں ہم ہر طرف لڑتے ہی رہیں، یہ بات نہیں ہے. اس کے بعد الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، الا تقاتلون، کیا تم نہ لڑو گے قومن، ایسی قوم سے، نکثوا، انہوں نے توڑ ڈالا، ایمانہم، اپنا عہد، وہموا، اور ارادہ کیا، بِإِخْرَاجِ الرسول، رسول کو نکالنے کا، وہم، اور وہ، بدعوکم، تم سے وہ ابتدا کرتے تھے، اول مرہ، پہلی بار بھی، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ، تو اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے،
کہ تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو، ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو تو۔ اب اعلان برات کے بعد مشرکین سے جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، مشرکین سے فائٹ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کیسے ہے یہ ترغیب؟ کہ ایک تو یہ بات کہ عرب میں جو مشرکین کی تعداد ہے وہ مسلمانوں سے سٹل زیادہ تھی، یعنی یہ برات تم جب برات یہ 4 مہینے کا موقع دے دیا گیا اور اس کے بعد بھی وہ مسلمان پورے عرب جزیرت العرب میں کفار کی یا مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہ پوائنٹ ہمیشہ تھا کہ کہیں یہ سارے اکٹھے ہو کے چڑھ دوڑیں گے تو مسلمانوں کی تعداد پھر بھی کم تھی۔ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت خوبصورت طریقے سے کفار کے خلاف جنگ پر ابھارا ہے۔ کس طریقے سے؟ کہ الا تقاتلون قوما، جوش اور غیرت دلائی ہے، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے؟ کن لوگوں سے؟ کفار مکہ سے، جن لوگوں کے کیا جرائم ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جرائم کیے ہیں کہ تم ان کے خلاف بھی مطلب ان کے 3 جرائم یہاں پہ آگے دیے گئے ہیں۔ ان کے کیا کیا جرائم ہیں؟ نَقَثُوا أَيْمَانَهُمْ، وہی اگین کہ وہ اپنے عہد توڑتے ہیں۔ اور کیا دوسرا کیا ہے؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرُّسُولِ، دوسرا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہ آپ کے خلاف منصوبے سوچتے رہتے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، ان کو قید یا کم از کم آپ کو مدینے سے نکال، یہ الگ بات ہے کہ مکہ سے نکال دیا جائے، یہ الگ بات ہے کہ آپ وہ کفار مکہ اپنے کسی ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تیسرا یہ کہ پہلی بار لڑنے کی ابتدا انہوں نے کی۔ بدعو کسے کہتے ہیں؟ با دال حمزہ، بدا بدیع السماوات، اللہ کا نام بھی ہے نا بدیع السماوات، تو بدا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ابتدا کرنا، پہلی بار نئے سرے سے، جو اللہ کا نام ہے بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے پہ قادر ذات۔ تو بدعوکم یعنی یہ کفار یا مشرکین یہ وہ ہیں کہ انہوں نے پہلی بار بھی ابتدا کی تھی، اول مرہ پہلی دفعہ بھی کیا ابتدا کی تھی انہوں نے کہ بدر کے موقع پر جب ان کا تجارتی قافلہ بچ گیا تھا تو انہوں نے واپس جانے کے بجائے خواہ مخواہ جنگ چھیڑی تھی، یعنی مسلمانوں سے لڑائی کرنے میں ہمیشہ انہوں نے ہی پہل کی ہے۔ اس کے بعد احد میں، خندق میں، بنو خزاع کے خلاف جنگ کی ابتدا بھی انہوں نے کی تھی۔ تو ان تینوں میں سے ہر جرم ہی، ان تینوں میں سے کون کون؟ نقصوا ایدہم، یہ پہلا والا کہ عہد توڑا، وہموا باخراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ اور سازش کرنا، اور وہم بدعوکم اول مرہ، اور جو ہر بار لڑائی کی ابتدا ان کی طرف سے ہوتی تھی۔ یہ تینوں جو جرم ہیں یہ ایک ایک بھی کافی تھے ان کے خلاف لڑنے کے لیے، مگر اب یہ تینوں سبب جمع ہو گئے ہیں، تو کیا اب بھی تم نہیں لڑو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کیا ان 3 باتوں کے بعد بھی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کر رہے ہیں ایک قسم کا جیسے جوش دلا رہے ہیں، غیرت دلا رہے ہیں کہ کیا ان تینوں باتوں کے بعد بھی تم کسی مصلحت کو دیکھتے رہو گے، یا تم کسی ایسی چیز پہ غور کرتے رہو گے کہ نہیں ابھی تو نہیں، اب تو موقع آ گیا ہے، اٹھو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ احق بلکہ پچھلا لفظ ہے کہ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ آج یہ ہمارے اوپر سے صادق نہیں بیٹھتا، جتنی بھی کہیں بھی کسی بھی ملک کی جو مسلم لیڈرشپ ہے، جتنے بھی لیڈرز ہیں، ہمارے پاس کیا یہ تینوں ریزنز نہیں ہیں ہمارے خلاف، مسلم کے خلاف، مسلم اقوام کے خلاف جو کفار ہیں، جو مشرک ہیں، جو زائنسٹ ہیں، وہ یہ کام نہیں کر رہے کیا؟ تو آپ سوچ کے دیکھیے، اللہ کہہ رہے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ احق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو۔ یہ بھی جنگ پہ ابھارنے کا ایک زبردست طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو؟ غیرت مند یہی کہے گا کہ نہیں، میں کر کے دکھاتا ہوں، میں دشمنوں سے نہیں ڈرتا۔ پھر مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ تم تو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہو، ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم اللہ پہ ایمان اور یقین رکھنے والے ہو تو فتح
تمہاری ہوگی، اور فتح اور شکست اور نفع اور نقصان تو ویسے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ایسے میں تم اللہ سے ڈرنے کفار سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرو اور کھڑے ہو جاؤ، اسٹے اسٹرانگ. اس کے بعد جو ہے وہ آیا نمبر 14 and 15 ہے. یہ ہم اگٹھی آیات ہیں. قاتلو قاتلوہم، تم ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، بہت زیادہ اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ ان سے لڑو. یعذبہم، عذاب دے گا انہیں. کون؟ اللہ. اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھ سے. وَيُخْزِيهِمْ، اور انہیں رسوا کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہیں غالب کرے گا. علیہم، ان پر. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ، وَيَشْفِ صُدُورٍ، اور شفا بخشے گا تمہارے سینوں کو. قومن، لوگ. مؤمنین، مؤمنین. یعنی اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اس آیت میں بتا رہے ہیں. آیت نمبر 13 میں اور 14 بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. وَيُذْهِبْ، اور دور کرے گا. غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کو، غصے کو. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور ان کے اور ان کی توبہ قبول کرے گا جس کی چاہے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے. اچھا، یہ جو آیت نمبر 13 اور 14 ہے نا، اس میں اللہ نے جہاد کے متعلق 5 وعدے فرمائے ہیں. کیا ہے؟ اللہ نے جہاد کے متعلق 5 وعدے فرمائے ہیں جو سب کے سب پورے ہوئے. اب یہ دیکھیے کہ پہلا کیا ہے کہ تم ان سے، سب سے پہلی بات کیا کہی کہ قاتلوہم، ان سے. پہلا تو یہ پہلی چیز نہیں ہے، پہلا ایک جنرل بات ہے کہ تم ان سے جنگ کرو، تم ان سے قتال کرو. اگر تم ان سے قتال کرو گے تو کیا ہوگا؟ 5 وعدے اللہ نے کیے. پہلا، یعذبہم اللہ، یعذبہم اللہ بایدیکم. یہ پہلا وعدہ ہے کہ اگر تم ان سے قتال کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے پہلی قوموں کو تو جتنی بھی جیسے پچھلے انبیاء کی اقوام تھیں ان کے اوپر اگر وہ اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرتے تھے، بار بار کرتے تھے، تو پھر ان کے اوپر آسمانی عذاب اللہ کی طرف سے آتا تھا. تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال، یہ 13 سال مکہ کے اور 8-9 سال اب، یہ مسلسل 21-22 سال سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دعوت دلوا رہے ہیں. بار بار ان کو موقع دے رہے ہیں، بار بار ان کو مہلت دے رہے ہیں، بار بار ان کو توبہ کرنے کے راستے ان کے لیے کھول رہے ہیں. اگر اس کے باوجود یٹ دے آر ناٹ لسننگ، تو پھر اب تم ان سے لڑو اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا. جو عذاب پچھلی قوموں کو اللہ خود دیتا تھا، ان کی سزا یہ ہے، ان کفار کی، ان مشرک کی، ان زائنسٹ کی سزا کیا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ سے سزا دے گا. اب آپ دیکھیں، ہم لوگ صرف خالی دعاؤں پہ بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ فلاں ہمارے کشمیری بھائیوں کو آزاد کروا دے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کو آزاد کروا دے، ہمارے اوگر کو آزاد کروا دے. اللہ کہہ رہے کھڑے ہو، جہاد کرو، اور میں تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دلواؤں گا، ذلیل اور رسوا کر دوں گا. یہ پہلی چیز ہے جو اللہ نے کمٹ کی ہے کہ جو کھڑا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی جہاد کے متعلق یہ وعدے کیے ہیں اللہ نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلی بات لکھی ہوئی ہے نا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ پھر پوری ہوئی کہ بدر میں، جنگ بدر سے ہی یہ اس کا اللہ کا وعدہ سچ ہونا شروع ہو گیا. کیا کہ جنگ بدر میں وہ ذلیل اور رسوا ہوئے اہل مکہ، اہل قریش. ان کے کفار کتنے قتل ہوئے، زخمی ہوئے، قید ہوئے، اور ان سے مال غنیمت کے حصول کے طور پہ کتنا کچھ آیا مسلمانوں کے پاس. تو یہ پہلی چیز ہے کہ تمہاری ہاتھ سے انہیں ذلیل کرے گا. قاتلوہم، کھڑے تو ہو. دوسری چیز کیا؟ یخزیہم، اور رسوا کرے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان کی فوجی قوتوں کو، ان کے گھمنڈ کو، ان کی حکومتوں کو توڑ دے گا، ان کی عزت کو خاک میں ملائے گا، ان کو ذلیل و رسوا کرے گا. یہ اللہ کا دوسرا وعدہ ہے.
اور تیسرا کیا ہے؟ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، یہ تیسرا وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کے خلاف تمہاری مدد تو کرے گا. کون مدد کرے گا؟ اللہ خود مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ عطا ہوگا. اور یہ بھی بدر سے شروع ہوا، آپ کے سامنے کی بات ہے. مسلمانوں کو جب حکم ہو گیا کہ قاتلو، ہم کھڑے ہو ان کے خلاف لڑو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تعداد تو 313 کو لے کے نکلے، وہ کھڑے ہوئے، تو پھر ایک بڑی اپوزیشن، ایک بڑی جو طاقت اکٹھی ہو کے آئی ہوئی تھی، اس کے بعد الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو ذلیل و رسوا کروا دیا اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ہاتھوں. تو اللہ کی مدد کا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کرے گا. اور کیا ہے؟ اور چوتھا کیا ہے؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تمہارے ان سے لڑنے اور غلبہ پانے سے ان مؤمنوں کے سینے کو شفا ملے گی جو ان کفار موذیوں کے ہاتھوں سے ظلم اور ستم سہتے ہیں. دیکھیں نا، جو اپریسڈ ہوتا ہے، جو 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 ظلم اور بربریت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، اس کے سینہ تڑپ رہا ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت اور ٹارچر میں ہوتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ ان کے ارد گرد کے بھی بہت سارے لوگ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یشفی صدور قوم مؤمنین، کہ مؤمنین کے سینوں کو شفا ملے گی. وہ جو ظلم برداشت کر کر کے سہ سہ کے جو اذیتیں برداشت کی تھیں، جیسے ابھی فلسطین کر رہا ہے، جیسے ابھی کشمیر کر رہا ہے، ہمارے بہت سارے جگہوں پہ ہمارے انڈینز بہن بھائی کر رہے ہیں، جیسے میانمار میں ہوا، جیسے سیریا کے اندر، جیسے مطلب نیم اٹ ان سو مینی پلیسز، افغانستان کے اندر ہوا. کتنا ظلم اور بربریت مچتی ہے. عراق کے اندر اس سے پہلے ہوا. اس وقت اوگر مسلمانوں کے ساتھ جو چائنا کر رہا ہے. اور پانچواں وَيُذْهِبْ، اگلی آیت کا پارٹ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا. ایک تو یہ کہ وہ دل میں کتنا سارا ٹراما اور تکلیف اور درد ہوتا ہے، وہ یشفی صدور، ان کی تو اللہ شفا دے گا ان کے صدور کو. اور دوسری طرف کیا ہے؟ غصہ ہوتا ہے، غم و غصہ. یذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کے غصے کو دور کرے گا. شفاء صدور سے مراد ان ظالموں کا قتل اور ان کی رسوائی ہے، اور دلوں کا غصہ دور کرنے سے مراد مسلمانوں کو محکومی کی بے بسی میں جو غصہ کفار پر آتا ہے مگر کچھ وہ کر نہیں سکتے، اب فتح و غلبہ کی صورت میں اس غصے کو وہ دور کریں گے یا دور کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات سن کر دل میں غصہ تو آتا ہی ہے نا. جیسے میں نے رپیٹ کیا کہ ابھی سب سے بڑھ کے ابھی پیلسٹائن میں دیکھیں، اور اس سے کم کشمیر میں نہیں ہو رہا ہوتا. کشمیر میں بھی ایسے اتنے سارے میسیکرز ہو رہے ہوتے ہیں، اور انڈیا کے اندر جو ہو رہا ہے، اور پھر بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم کی داستانیں سن کر دل کو غصہ آتا ہے. اور کفار پر جب فتح ملتی ہے، اور وہ فتح کیسے ملتی ہے؟ وہ اسی وقت ملتی ہے جب اس آیت نمبر 14 کے سٹارٹ کا لفظ قاتلو، قاتلوہم، ان کے خلاف لڑو، قتال کرو. جب یہ ہوگا تبھی تو یہ 5 چیزیں الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ میں آئیں گی. لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم تو سارے کے سارے بیٹھ جائیں. سنا کائنڈلی وہ میپ کھولیے گا 1 منٹ کے لیے، جو پہلے والا میپ تھا، فرسٹ میپ. اور پھر آیت کا لاسٹ پارٹ کیا ہے کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا ہے؟ اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہاں اس جملے کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے جہاد کی صورت میں جب بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں خم ہو جائیں تو وہ اسلام کی بڑائی کی وجہ سے اس پہ غور کرنے لگتے ہیں. اور عمومی مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ غالب قوم کے دین اور اس کی تہذیب کو قبول کر لیتے ہیں. جو قوم غالب ہو جاتی ہے، جو قوم، سنا آپ کھولیے، میں دس فائن میں بولتی رہوں گی، آپ کھولیے. تو جو لوگ جو بھی قوم غالب آتی ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اس کے دین کا جب غلبہ آ جاتا ہے، اس کے سسٹم کا نفاذ ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بہت ڈھیر کثیر تعداد میں لوگ پھر اس کے سسٹم کو، اس کی تہذیب کو، اس کے دین کو فالو کرنے لگتے ہیں. لہٰذا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں. جیسا کہ فتح مکہ کے بعد اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان
سہیل بن عمر اور ان کے علاوہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، مگر یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ قاتلوہم کی برکت ہے، جہاد کر کے نظام دین کا غلبہ کریں اور پھر لوگ اسلام کو فالو کریں گے۔ لیکن ہم تو بالکل اپوزٹ وے میں بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے، یہ دیکھیے اب، ہاں اس ٹھیک ہے، تھوڑا سا یروشلم پورا دکھا دیجیے۔ دیکھیے اب یہ یروشلم ہے، یہ یعنی پیلسٹائن نے جو آکوپائی کیا ہوا ہے لینڈ سارا کا سارا، پیلسٹائن سوری اسرائیل نے آکوپائی کیا ہوا ہے پیلسٹین کا لینڈ، اور یہ خنجر کی طرح سارے کن ملکوں کے اندر کھبا ہوا ہے، ذرا چیک کریے اس کو، واپس مجھے بگ شاٹ دیجیے اس کا، پوری اسکرین دکھائیے، پورا وہ دکھائیے، ہاں۔ تو اب یہ دیکھیے ارد گرد کون کون سے ملک ہیں، ایجپٹ دیکھیے، ایک طرف ایجپٹ لگتا ہے، اور اس وقت اسرائیل جو ہے جو پیلسٹینینز کو وہ رفح کے مقام پہ، آپ اس کو پوائنٹ کر سکتی ہیں ثنا؟ تو اسرائیل جو ہے وہ جو رفح کے مقام پہ پیلسٹینینز کو جمع کیا ہوا ہے، تو وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ بالکل یہ جو غزہ کی پٹی کہلاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک طرف سے ایجپٹ کے ساتھ لگ رہی ہے، اور ایجپٹ نے ٹائٹ بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ دوسرے اینڈ پہ دیکھیے، ساری دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ دیکھیے تو سارا جارڈن ہے، جارڈن کے بالکل پیچھے سعودی ہے، اور ٹاپ پہ اگر دیکھیے، ٹاپ رائٹ پہ سیریا ہے، اور ٹاپ اوپر بالکل سیدھا ٹاپ پہ لیبنان ہے۔ سارے کے سارے ملک، سارے کے سارے ملک کون سے ملک ہیں؟ کیا ملک ہیں یہ؟ اور ایک طرف پانی ہے، یہ جو بلو سی ہے یہ میڈیٹیرین بلو ہے، یہ میڈیٹرینین سی ہے۔ تو وہ ذرا فائل دکھائیے گا ثنا؟ ہاں، تو یہ دیکھیے ذرا، یہ ایجپٹ ہے، ایجپٹ کی پاپولیشن کتنی ہے یہ آپ چیک کریے گا، اور آرمی ان کی 1.31 ملین آرمی ہے ایجپٹ، یعنی ایک بارڈر ایجپٹ کا ملتا ہے نا ان کا پیلسٹائن کے ساتھ، لیبنان ایک لیبنان کا ملتا نہیں، بس اسی کو رہنے دیجیے ابھی، ایک لیبنان کا بارڈر ملتا ہے، تو لیبنان کی آرمی چیک کریے کتنی ہے، 80,000 آرمی ہے۔ پھر جارڈن کو دیکھیے، جارڈن کی پاپولیشن چیک کریے اور ان کی آرمی یہ دیکھیے، 180,000 ان کے یعنی ان کی آرمی ہے۔ پھر سعودی کو دیکھیے، سعودی جو اندر ہی اندر بہت سارے معاہدے ہر طرف کر کے بیٹھا ہوا ہے، ان کی 227,000 آرمی ہے۔ پھر ٹرکی کو دیکھیے، یہ دنیا کی بتا رہی تھی مجھے کہ ثنا نے بنایا ہے، تو یہ بتا رہی تھی کہ دنیا کی 8th بڑی آرمی ہے اور 9th پاکستان کی ہے، تو 8th بڑی آرمی کیا ہے؟ 890,000 ان کی آرمی ملٹری ہے۔ پھر ایران کی دیکھیے، پھر اسی طریقے سے نیچے عراق کی، کویت، قطر، پاکستان کو نیچے دیکھیے، پاکستان کی آرمی 1.4 ملین شاید آتی ہے پاکستان کی آرمی۔ تو یہ سارے کے سارے ملک، پھر افغانستان میں، یمن کی بہت تھوڑی ہے، یمن بیچارہ تنہا 40 لے کے ٹرائی کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے، لیکن یہ سارے ملک ہیں اکیلے اکیلے اپنے بارڈرز کو وہ کر کے، کتنی دفعہ کوشش کی گئی کہ ان ملکوں کو اسلامی وہ جو کیا ہے سارے جو مسلم ملک ہیں وہ ایک اس کسی یونین کے انڈر ہی آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، کسی ایٹ لیسٹ ایک بلاک کی طرح تو کام کریں، لیکن ہونے دیتے ہی نہیں ہیں، کرنے دیتے ہی نہیں، یعنی اتنی آرمی، اتنے، اور ان آرمی کے چیف بھی ہوں گے، ان کتنا کتنا زوم ہوگا، کتنی کتنی یہ شو آف کرتے ہوں گے، جیسے پاکستان میں 23 مارچ ہوتا ہے اور ساری آرمی اور ساری ٹینکس اور میزائلز ان کا جو شو کیس ان کو کیا جاتا ہے، کس منہ سے ہم یہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آگے؟ اور اتنے ایروپلینز اور اتنے ٹینکس، اور ہم تو اٹامک پاور بھی ہیں، اور ہمیں فرصت نہیں ہے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر گھس گھس کے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہم کوئی اس طرح کا سٹانس یا اس طرح کا کوئی کام اٹھ کے نہیں کر رہے کہ ہم اتنے ارد گرد ہمارے مظلوم، اس حد تک کی مظلومیت میرے، اگر آپ لوگ اس پہ جا کے دیکھیں پیج پہ، تو آپ کو نظر آئے گا کہ میں چند چیزیں شیئر کرتی ہوں، میں لکھ دیتی ہوتی ہوں چیزیں، تو میں دیکھ رہی تھی کہ مطلب ظلم اور بربریت کی ایک تو یہ والی داستان ہے نا کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، ایک جو غیر محفوظ حرکتیں یعنی عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو بچوں کے ساتھ، مطلب
اور پھر یہ ہمیشہ سے کشمیر میں ہوتا آ رہا ہے، یہ پیلسٹائن میں بھی ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. وہ چیک کرتے ہیں ہمیں ہر بار، وہ کچھ عرصے بعد پوک کر کے دیکھتے تھے کہ ان میں کوئی غیرت ایمانی باقی تو نہیں ہے، تو نہیں تھی، اس لیے وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور پھر کیا، کہاں سے پھر گیا تو یہ کہہ دیں نہیں ہے، ہم اس کتاب پہ ایمان نہیں ہے ہمارا، یا تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ہم لوگ اپنی ہی مرضی کریں گے، ہمارا رب ہمارا لا لیجسلیٹر نہیں ہے، ہم نے اس کی مان کے نہیں چلنی. تو بس ٹھیک ہے، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. لیکن اگر اللہ کی بات مان کے چلنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا کہیں، قاتلوہم. اس کی پچھلی آیت میں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ أَيْدِيهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِهِمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. کل جا کے ان کی لیڈرشپ سے لڑائی، اور ایسے لیڈرز، اور جو لیڈرز کو جن کو یہ لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جا کے جہاد کرو. قاتلوا يعذبهم اللہ بأیدیکم. تمہارے ہاتھوں سے اللہ ان کو عذاب دلائے گا، نکلو تو صحیح، اللہ مدد کرے گا، ان کو رسوا کر دے گا. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، اور اللہ اس سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے ہو. انشاءاللہ اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.